السلام علیکم۔ آج میں آپ کو وکلا کے مینڈیٹ کی توہین کے بارے میں کچھ دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مینڈیٹ کی توہین کیا ہوتی ہے۔ سول کوڈ کی منتقلی کا ایک متنازع نوٹیفکیشن آج سے 3 سال پہلے پہلی دفعہ سامنے آیا جب روسمی صاحب کی کیبنٹ تھی۔ اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا، ہاؤس نے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروایا۔ اس وقت کے ماڈل ٹاؤن کے صدر چودھری عظمت ضیاء سندھو صاحب نے اپنی کیبنٹ کا بھرپور ساتھ دیا اور مینڈیٹ جو انہوں نے لاہور بار سے مینڈیٹ لیا اس کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد پچھلی کیبنٹ آتی ہے رانا انتظار حسین صاحب کی، سلسلہ دبا رہا۔ کیبنٹ کے اخیر کے وقت میں وہ متنازع نوٹیفکیشن پھر سامنے آ گیا۔ اس وقت کے ماڈل ٹاؤن کے جو صدر تھے ہادی حسن بھٹی صاحب، ان کے ساتھ بڑا عزت و احترام کا میرا رشتہ ہے، بھائیوں جیسا۔ بس اختلاف رکھنا، اختلاف کرنا میرا حق ہے، اور ان کا جو موقف تھا اس کے بارے میں فیصلہ لاہور بار نے کرنا، کیا یہ مینڈیٹ کی توہین تھی یا نہیں تھی۔ ہادی حسن بھٹی صاحب اپنے ہاؤس کے جو فیصلے تھے ان پہ عمل درآمد انہوں نے نہیں کروایا۔ عمل درآمد تو کیا کروانا تھا، ہادی حسن بھٹی صاحب نے اپنا ایک نیا موقف سامنے لے آیا۔ ایک طرف پورے لاہور میں سٹرائک چل رہی تھی، ہادی حسن بھٹی صاحب نے وہاں پہ نوٹس بورڈ پہ نوٹس چپساں کروائے کہ ماڈل ٹاؤن کورٹس میں کسی قسم کی سٹرائک نہیں ہوگی، بحکم نائب صدر ماڈل ٹاؤن۔ بٹ میری جو پچھلی کیبنٹ تھی، میری کیبنٹ نے کوئی کویسچن نہیں کیا ہادی حسن بھٹی صاحب سے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے، کیا یہ میرے لاہور بار کے وکلا کے مینڈیٹ کی توہین نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ لاہور بار کے وکلا نے کرنا ہے۔ اس کے بعد منیر حسین بھٹی صاحب اس کاز کو لے کے آگے چلے۔ مجھے نہ تو ان کی کوشش پہ کوئی شک ہے، نہ ان کی نیت پہ کوئی شک ہے۔ وہ اپنی تمام تر انرجی انہوں نے اس کام کے لیے لگائی اور ابھی تک کوشش میں ہیں۔ لیکن میرا کویسچن یہ بنتا ہے کہ آج بھی جب یہ متنازع نوٹیفکیشن منیر حسین بھٹی صاحب کی کیبنٹ کے دور میں پھر سے سامنے آیا، جس کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی، ابھی بھی کوشش میں ہیں وہ۔ اس وقت کے ماڈل ٹاؤن کے جو میرے نائب صدر ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کا ہی رول ادا کیا جس طرح کا ہادی حسن بھٹی صاحب نے کیا تھا، اس سے کچھ ملتا جلتا ہی ہے۔ کسی قسم کا جو کیبنٹ کا فیصلے تھے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کی بہت ساری ویڈیوز آپ نے منظر عام پہ دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا کے تھرو کہ اس میں کیا سٹانس تھا ہمارے نائب صدر صاحب کا جو موجودہ ہیں اس وقت کے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، میں صرف اپنے وکلا کو اس مینڈیٹ کی توہین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی ہمارے 3 کینڈیڈیٹ ہیں ماڈل ٹاؤن سیٹ سے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم لاہور بار کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے۔ وہ بالکل لاہور بار کی ویلفیئر کے لیے کام نہ کریں، ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں جو لاہور بار ان کو مینڈیٹ دیتی ہے۔ وہ سینٹر سے ووٹ لیتے ہیں، پورے لاہور بار سے ووٹ لیتے ہیں، اور ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لاہور بار کے وکلا کی جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین کریں۔ ابھی تک کسی کینڈیڈیٹ نے کلیئر پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ الیکشن بالکل قریب ہیں، اس کے باوجود وہ خاموش ہیں، اور ایک دفعہ پھر لاہور بار کے مینڈیٹ کی توہین ہونے جا رہی ہے۔ آپ وکلا ان سے کویسچن کریں، ان سے پوچھیں کہ اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ کلیئر کریں۔ اختلاف رکھنا میرا حق ہے اور لاہور بار کا حق ہے، اور لاہور بار نے فیصلہ کرنا ہے کہ مینڈیٹ کی توہین کیسے اس کو روکا جائے۔ یہ میرا کاز نہیں ہے، یہ تمام لاہور بار کا کاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔